السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ 1978 میں ناسا وینس کی اسٹڈی کرنے کے لیے پائنیئر وینس مشن لانچ کرتا ہے۔ جب ناسا پائنیئر اسپیس کرافٹ کو لانچ کرتا ہے تب اس کا مقصد وینس پر ہر کنڈیشن کی اسٹڈی کرنا تھا، لیکن جب پائنیئر اسپیس کرافٹ وینس پر پہنچتا ہے تب ماہرین نے دیکھا کہ وینس پر کسی ٹائم میں زمین کی طرح لیکوڈ واٹر کے سمندر موجود تھے۔ وینس پر سمندر کے سگنلز ملنے پر ماہرین کی وینس پر اسٹڈی کرنے کی اٹریکشن زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اگر کسی وقت میں ہمارے ہمسایہ پلینٹ پر سمندر تھے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر لائف بھی ایگزسٹ کرتی تھی۔ ناسا گارڈرڈ اسپیس فلائٹ سینٹر کی اسٹڈی کے مطابق آج سے تقریباً 4.2 ارب سال پہلے سے لے کر 71.5 کروڑ سال پہلے تک وینس پر لائف ایگزسٹ کرتی تھی۔ ان کی اسٹڈی کے مطابق پورے ٹائم پیریڈ میں تقریباً 3 ارب سالوں تک کا وینس کا ایوریج ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس سے لے کر -20 ڈگری سیلسیس تک رہتا تھا۔ اسی وجہ سے یہاں کا انوائرمنٹ ہر طرح کی لائف کے لیے بالکل سوٹیبل تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق وینس پر کسی ٹائم یہ ٹیمپریچر رہا ہوگا تو اس وقت یہاں پر لیکوڈ واٹر کے بڑے بڑے سمندر ایگزسٹ کرتے ہوں گے۔ وینس پر لیکوڈ واٹر کی پریزنس لگ بھگ 3 بلین سال پہلے تک رہی ہوگی، جو کہ کسی بھی طرح کی بیکٹیریل لائف کے لیے فیوریبل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ یہاں پر لائف اور اس کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے کمپیوٹر ماڈلنگ کی مدد سے اس کے الگ الگ کمپیوٹر ماڈلز بھی تیار کیے، جس میں انہوں نے وینس کے سرفیس پر موجود سمندروں کے الگ الگ والیومز اور یہاں پر ایٹماسفیئر کے کیمیکل ریئیکشن کے 5 الگ الگ ماڈلز بنائے۔ یہ سبھی ماڈل وینس کے الگ الگ ٹائم پیریڈ اور ہسٹری کے ماڈل تھے۔ آج وینس زمین کے مقابلے میں سورج کے بہت زیادہ قریب ہے، جس وجہ سے اسے زمین سے دگنی سولر ریڈیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا سرفیس ٹیمپریچر 462 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنے ہائی ٹیمپریچر اور سورج کے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں یہاں پر لیکوڈ واٹر کے سمندر موجود تھے، جو آج پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں۔ اس سب کے علاوہ وینس کی اپنے ایکسس پر روٹیشنل سپیڈ بہت سلو ہے، جس وجہ سے وینس کا ایک دن زمین کے لگ بھگ 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سلو روٹیشنل سپیڈ اور ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے وینس پر کسی طرح کی لائف کا ایگزسٹ کرنا امپوسیبل ہے، لیکن آج سے کئی ارب سال پہلے وینس کی کنڈیشن بالکل الگ تھی۔ یہ پلانٹ بننے کے بعد بہت جلد ٹھنڈا ہو گیا، جس وجہ سے اس کی سرفیس پر لیکوڈ واٹر موجود تھا، اور پھر یہ اگلے 3 ارب سالوں تک اسی کنڈیشن میں تھا۔ سائنٹسٹ مائیکل وے کے مطابق سولر سسٹم میں زندگی کی شروعات سب سے پہلے وینس پر ہوئی اور اس کے بعد زمین پر۔ ماہرین کے مطابق ہم انسان ہمارے آس پاس موجود جس کونے کو سب سے زیادہ لائف کے لیے ہیبیٹیبل مانتے ہیں، وہ ہماری سوچ سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ ان سبھی ریسرچز سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وینس پر لائف ایگزسٹ کرتی تھی، تو اگر وینس پر کسی وقت میں لائف ایگزسٹ کرتی تھی تو آخر وہ ختم کیسے ہوئی؟ ماہرین کے مطابق آج سے کئی ملین سال پہلے وینس پر موجود پہاڑوں کے نیچے بہت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ دبی ہوئی تھی، جو آہستہ آہستہ انوائرمنٹ میں آنے لگی۔ پتھروں کے نیچے سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کے اس پروسیس کو ڈی گیسنگ کہتے ہیں۔ شروعات میں ڈی گیسنگ کا یہ پروسیس بہت سلو تھا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروسیس تیز ہوتا گیا، جس وجہ سے یہاں کے ایٹماسفیئر میں گرین ہاؤس افیکٹ تیزی سے بڑھنے لگا۔ ایک وقت میں یہ گرین ہاؤس افیکٹ اتنا بڑھ گیا کہ وینس کا ٹیمپریچر بالکل بھی رہنے کے لائق نہیں رہا۔ یہ گھٹنا آج سے لگ بھگ 700 ملین سال پہلے کی ہے۔ ہم ایگزیکٹلی تو نہیں جانتے یہ پروسیس کیوں ہوا، لیکن کئی ایکسپرٹس کے مطابق وینس پر کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہونے کی وجہ سے اس پلینٹ پر ہونے والی والکینک ایکٹیویٹیز تھیں۔ یہ ایکٹیویٹیز اتنی تیز تھیں کہ کچھ ہی وقت میں پورا پلینٹ لاوا سے ڈھک گیا اور پانی سے بھرا یہ پلینٹ آگ کے گولے میں بدل گیا۔ وینس کا یہ حال دیکھ کر کئی ایکولوجسٹ مانتے ہیں کہ مستقبل میں زمین کا بھی یہی حال ہوگا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ریلیز ہونے کی وجہ سے وینس بہت ہی کم وقت میں سرخ پلینٹ میں بدل گیا، جس وجہ سے یہاں یہ سوال تو لازمی کھڑا ہوتا ہے کہ جب وینس پر کنڈیشن اتنی جلدی بدلی تو وہاں موجود لائف کا کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے، یا تو وینس پر لائف پوری طرح سے ختم ہو گئی یا پھر لائف نے اس طرح کی کنڈیشن کو پوری طرح سے اڈاپٹ کر لیا۔ بولڈر کولوراڈو ساؤتھ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے ریسرچرز ڈیوڈ گرینز کہتے ہیں کہ لائف ہمیشہ بہت ہی اڈاپٹیبل اور بہت ہی مضبوط ہوتی ہے اور ہر کنڈیشن میں جینے کی کوشش کرتی ہے۔
اس لیے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ وینس پر لائف سرفیس واٹر کے ختم ہونے کے بعد اس کے ایٹماسفیئر میں چلی گئی۔ ہو سکتا ہے آج بھی وینس کے بادلوں میں لائف ایگزسٹ کرتی ہو۔ وینس کے کلاؤڈز سلفیورک ایسڈ اور واٹر ویپر سے بنے ہیں، جس وجہ سے یہاں کسی بھی قسم کی لائف کا ایگزسٹ کرنا مشکل ہے۔ لیکن زمین پر کئی ایسے آرگنزمز موجود ہیں جو ایکسٹریم ایسیڈک اور کلاؤڈز میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وینس کے کلاؤڈز میں بھی لائف ایگزسٹ کرتی ہوگی۔ اس کے علاوہ وینس کے کلاؤڈز زمین کے کلاؤڈز کے مقابلے میں کافی زیادہ سٹیبل اور کنٹینیوس ہیں، جس وجہ سے یہاں بہت سے جاندار زندہ رہ سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ماہرین کے مطابق وینس پر لائف وہاں کے ایسیڈک کلاؤڈز کے نیچے موجود ہے۔ یہاں موجود لائف کو سمجھنے کے لیے ریسرچ اینڈ ڈائریکٹر کچھ انٹر پلانٹر ریسرچ اسٹیشن سے کلیکٹ کیے گئے ڈیٹا کے بیسس پر بتاتے ہیں کہ لائٹننگ اور سولر ریڈیشن کی وجہ سے وینس کے ایٹماسفیئر میں لو لیول پر کاربن مونو آکسائڈ موجود ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ کازمک ہوتی رہتی ہے۔ ماہرین کے کلیکٹ کیے گئے ڈیٹا کے مطابق یہ کاربن مونو آکسائڈ کازمک ہو کر گیشیس کاربونائل سلفائڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور گیشیس کاربونائل سلفائڈ صرف انہی جگہوں پر ملتی ہے جہاں پر لائف ایگزسٹ کرتی ہو۔ وینس کا ایٹماسفیرک پریشر زمین کے ایٹماسفیرک پریشر سے 92% زیادہ ہے۔ اس کے ایٹماسفیئر میں آکسیجن سے زیادہ سلفیورک ایسڈ ہے، اور یہاں کا ٹیمپریچر ابلتے ہوئے پانی کے ٹیمپریچر سے بھی 4 گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے یہاں پر کسی انسان کا رہنا ناممکن ہے۔ اور اتنا خطرناک انوائرمنٹ ہونے کے باوجود ماہرین نے ابھی تک اس سے ہار نہیں مانی، اور وہ وینس کو انسانوں کے گھر کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اتنے خطرناک کنڈیشن میں کوئی اسپیس کرافٹ سروائیو نہیں کر سکتا، تو آخر ماہرین یہاں پر انسانوں کو بسانے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ دراصل وینس کی سرفیس سے 50 کلومیٹر اوپر موجود ایک ایسا زون ہے جس کا ٹیمپریچر اور پریشر زمین کے سرفیس کے برابر ہے۔ یہاں پر سلفیورک ایسڈ کے بادل بھی اس سرفیس کے قریب ہیں، اور یہ زون اتنا ڈینس ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اسپیس کرافٹ اس سے آنے والی ہارمفل ریڈیشن سے پروٹیکشن لے سکتا ہے۔ وینس کے اپر ایٹماسفیئر کی کنڈیشن ہمارے چاند سے بھی بہتر ہے، اور یہ انسانوں کے لیے مارس کے کلائمیٹ سے بھی زیادہ سوٹیبل ہے۔ یہاں پر بسنے والے انسانوں کو انرجی اور واٹر کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر انرجی کے لیے سگنیفیکنٹ سن لائٹ موجود ہے، اور لیکوڈ واٹر کو کنڈنس کر کے یا پھر سلفیورک ایسڈ کی پروسیسنگ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسانوں کا وینس پر بسنا صرف خیال ہی نہیں بلکہ ایک ریئل لائف ویژن ہے۔ ناسا اپنے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہائی الٹیٹیوڈ وینس آپریشنل کانسیپٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ناسا کچھ روبوٹس کے ساتھ پہلے اسپیس کرافٹ اور پھر بعد میں انسانوں کو بھیجے گا۔ ناسا کا یہ پروجیکٹ بہت ہی فیوچرسٹک ہے، پر ابھی یہ پروجیکٹ ہولڈ پر ہے۔ انسانوں کا وینس پر جانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم انسان ہماری زمین کو خود ہی وینس کی طرح بنا رہے ہیں۔ کچھ ہی سالوں میں گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ کچھ ماہرین کے مطابق زمین کو پوری طرح سے وینس کی طرح بننے میں 1.5 ارب سال کا وقت لگے گا۔ اس وقت تک زمین سے لیکوڈ واٹر پوری طرح سے ختم ہو چکا ہوگا، اور زمین کا ٹیمپریچر کئی 100 ڈگری سیلسیس جتنا ہو چکا ہوگا۔ اس وقت تک ہم انسانوں کو سورج سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور جانا ہوگا۔ فیوچر میں ایگزیکٹلی کیا ہوگا یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن جاتے جاتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے پلانٹ پر جانے سے اچھا ہے ہم ہماری زمین کو ہی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا ہمیں انسانوں کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کسی دوسرے پلانٹ پر انسانی بستیاں بسانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر زمین کو ٹھیک کرنے میں ہی سمجھداری ہوگی؟ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔